قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم انسان جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے بعض حالات اس قدر مشکل ہوتے ہیں، ہم کوشش کرنے کے باوجود ان سے نکل نہیں سکتے، یا کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتا تو ہم ایک جملہ کہہ کے، ایک فریز کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔ یہ فریز، یہ جملہ، یہ الفاظ خدا کی مرضی سب سے زیادہ آسان سمجھے جاتے ہیں کہنے میں، لیکن سمجھنے اور قبول کرنے میں بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے، ہم ایمانداروں کے لیے خدا کی مرضی بہت اہم ہے، ضروری ہے، فائنل بھی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک مشکل ہمیشہ سامنے کھڑی رہتی ہے۔ کیا ہم جان پاتے ہیں کہ خدا کی مرضی ہے کیا؟ کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں خدا کی مرضی ہمارے لیے سوال ٹھہرتی ہے۔ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ ہم کس طرح سے خدا کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں؟ سو آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے خدا کی مرضی، دا ول آف گاڈ۔ جب ہم خدا کی مرضی کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ خدا کی مرضی کی بابت عمومی سوچ کیا ہے۔ ہم لوگ خدا کی مرضی کے بارے میں عام طور پر کیا سوچتے ہیں؟ خوشی ہو یا غم، بیماری ہو یا تندرستی، تنگی ہو یا خوشحالی، کامیابی ہو یا ناکامی، برکت ہو یا لعنت، زندگی ہو یا موت، غرض ہر معاملے میں ہم خدا کی مرضی قرار دے دیتے ہیں۔ ہم یہ ٹھپا لگا دیتے ہیں ہر بات پہ، ہم سٹیمپ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے جو اس روئے زمین پر ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ عام سوچ ہے۔ سورج نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، موسم بدلتے ہیں، پانی بہتا ہے، زمین اپنی پیداوار دیتی ہے، انسانوں کی زندگی قائم رہتی، ختم ہوتی، بیماریاں آتی، تندرستی آتی ہے، کاروبار میں برکت ہے، اولاد میں برکت ہے، یا کچھ بھی ہماری زندگی میں پیش آتا ہے تو ہم قرار دے دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں، سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں، منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں، حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ تو پھر ہم کیوں کوشش کریں، ہم کیوں محنت کریں؟ پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو ہر حادثے اور برائی کا ذمہ دار بھی خدا ہی کو ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر جو حادثہ ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، جو بھی دنیا میں ایول ایکٹ ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ خدا کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں۔ کوئی مرتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کوئی ظلم ہوتا ہے تو خدا کی مرضی سے۔ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں یہ ساری برائیاں جو دنیا میں موجود ہیں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں جو اس دنیا میں ہم دیکھتے یا ہم پر گزرتی ہیں وہ خدا کی مرضی سے آتی ہیں، سو خدا ذمہ دار ہے ان سارے معاملات کا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی کہنا اور لکھنا بہت آسان ہے، لیکن اسے سمجھنا اور قبول کرنا بہت مشکل،
بہت آسان ہوتا ہے کسی کو یہ کہہ دینا، بھائی بہن عزیز، بیٹا بیٹی، بزرگ، اے دوست، خدا کی مرضی ایسی تھی، اسے قبول کر لو۔ آسان ہوتا ہے کہنا، یا کسی کو لکھ کے بھیج دینا کہ یہی خدا کی مرضی تھی، اسے خدا کی مرضی جان کے قبول کیجئے۔ ہم خدا کی مرضی اور ارادے سے لڑ نہیں سکتے، لیکن اسے سمجھنا اور قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں، کسی کو کہنا کہ اس میں خدا کی مرضی ہی ایسی تھی آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں خدا کی مرضی سمجھ کر چیزوں کو قبول کرنا، واقعات کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو رہا کہ خدا کی مرضی کو سمجھنا اور اسے قبول کرنا مشکل سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ خدا بہت بڑا ہے، وہ لامحدود ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے ہمیں اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے خدا کی مرضی جاننا اور اسے سمجھنا اور پھر اسے قبول کر لینا، یہ ہمارے لیے مشکل ٹھہرتا ہے، کیونکہ ہم خدا کو پورے طور پر نہیں جانتے تو اس کی مرضی کیسے جانیں گے؟ کیونکہ خدا ماضی، حال اور مستقبل کو پورے طور پر جانتا ہے، جبکہ ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم ماضی، حال اور مستقبل کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے یا ہم سے پہلے کیا واقع ہو چکا ہے۔ خدا جانتا ہے، اور خدا کی مرضی ماضی، حال اور مستقبل کو سامنے رکھ کے قائم ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کلی طور پر خدا کی مرضی کو سمجھ نہیں سکتے، اسے قبول نہیں کر سکتے۔ دونوں پہلوؤں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کی مرضی سمجھنا اور اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ یہ تو تھے عمومی رویے، لیکن ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ خدا کی مرضی کی اہمیت کیا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے سب کچھ اپنی مرضی سے بنایا ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ خدا کو کسی نے آرڈر نہیں دیا تھا کہ کائنات بنائے، اور زبور 135 میں لکھا ہے اس نے جیسا چاہا بنا دیا۔ اور سموئیل کی دوسری کتاب باب نمبر 7 اور 21 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کوئی خدا کو مجبور نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے کہ تو ایسے ایسے کام کر۔ خدا نے سب کچھ اپنی مرضی سے بنایا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ خدا کائنات کو اپنی مرضی سے بناتا اور سنبھالتا ہے۔ جب ہم کائنات کا حصہ ہیں تو یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ خدا کی مرضی ہمارے لیے اہم ٹھہرتی ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے بنایا ہے، اور خدا خود چاہتا ہے کہ پوری کائنات اور بالخصوص انسان، اس کے لوگ اس کی مرضی پر چلے۔ جو کچھ سائنسدان بناتے ہیں، جو کچھ انجینئرز بناتے ہیں، وہ اپنی پروڈکٹ، اپنی ایجاد، اپنی انوینشن، اپنی کریشن کے ساتھ مینولز بناتے ہیں، ہدایات کا کتابچہ بناتے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو، ان گیجٹس کو، اس مشینری کو یا اس چیز کو یوز کریں گے، ان کی رہنمائی کے لیے بکلیٹ بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے بہتر طور پہ استعمال کر سکے، کیونکہ بنانے والے کو پتا ہے کس مقصد کے لیے بنائی ہے اور کس طرح سے کام میں آئے گی۔ خدا نے اپنی مرضی کائنات میں رکھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان اور فرشتے اور تمام جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسان، سب یعنی تمام مخلوقات خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، تاکہ یہ دنیا خوبصورتی سے چلتی رہے، اس کا اچھا انتظام چلتا رہے۔ خدا نے ارادہ کیا، میں انسانوں کو مقرر کروں گا کہ وہ میری مرضی پوری کریں۔ بادشاہ خدا نے مقرر کیے میری مرضی پوری کریں۔ کاہنوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میں انہیں
منتخب کروں گا، انہیں چنوں گا، انہیں مقرر کروں گا کہ میری مرضی پوری کریں۔ خدا نے شاہ فارس خورس کے بارے میں کہا کہ میں نے اسے چنا ہے اور اسے مسح بھی کیا ہے تاکہ وہ میری مرضی پوری کرے۔ خدا چاہتا ہے نہ صرف پوری کائنات بلکہ ہر انسان خدا کی مرضی پر چلے، اس لیے خدا کی مرضی کے بارے سیکھنا اہم ہے۔ اور جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں وہ ابد تک قائم رہیں گے۔ بہت سی برکتیں ہیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہیں، بہت سے فضائل ہیں جو خدا کے کلام میں درج ہیں ان لوگوں کی بابت جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابد تک قائم رہیں گے جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں۔ سو کتنا اہم ہے یہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں، خدا کے جلال میں، خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جئیں، تو ہمارے لیے خدا کی مرضی جاننا، سمجھنا، قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے اہمیت خدا کی مرضی کی۔ اور خدا کی مرضی بری نہیں ہے، خدا کی مرضی ہمارے خلاف نہیں ہے، خدا کی مرضی ناقص اور بیکار نہیں ہے، خدا کی مرضی نیک ہے، خدا کی مرضی پسندیدہ ہے اور خدا کی مرضی کامل ہے۔ کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی خرابی نہیں خدا کی مرضی میں، خدا کی مرضی بہترین ہے۔ ہماری مرضیاں ناقص ہوتی ہیں، ناکامل ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی مرضی بہترین ہے۔ اور بائبل میں جن کا ذکر ہے وہ ایماندار خدا کی مرضی جاننے کی خواہش رکھتے تھے۔ سلاطین کی پہلی کتاب 22واں باب اور 5ویں آیت، یہوشفت شاہ یہودا خدا کی مرضی جاننے کا خواہش مند دکھائی دیتا ہے۔ زبور 143 میں 10ویں آیت میں زبور نویس چاہتا ہے کہ خدا اسے سکھائے کہ اس کی مرضی کیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ یہ خواہش انسانوں میں رہی، ایمانداروں میں یہ خواہش رہی کہ ہم خدا کی مرضی جانیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ ہمارے لیے بھی اہم ہے خدا کی مرضی کی بابت سیکھنا، کیونکہ یہ ایمانداروں کا شیوا رہا ہے خدا کی مرضی جاننا۔ ہر ایک ایماندار کو چاہیے کہ خدا کی مرضی معلوم کرے اور سمجھے۔ پولس رسول کی معرفت روح القدس نے یہ بات سکھائی، اور خدا کی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ اور پولس رسول یہ سکھاتے ہیں افسیوں 5واں باب اور آیت نمبر 17 میں کہ ہمیں خدا کی مرضی کو سمجھنا ہے، ضروری ہے، اہم ہے خدا کی مرضی ہم سبوں کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے ایماندار لوگ ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے یہ جاننا، یہ سمجھنا خدا کی مرضی ہے کیا۔ خدا کی مرضی معلوم کریں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کی مرضی معلوم کر لینا اور سمجھ لینا ایک مرحلہ ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی مرضی قبول کی جائے اور اسے پورا کیا جائے۔ اعمال کی کتاب 21ویں باب میں پولس رسول کی بابت نبوت کی جاتی ہے، خدا کی مرضی بتائی جاتی ہے کہ وہ یروشلم میں بھیجا جائے گا اور پھر وہاں اسے باندھا جائے گا اور اسے مارا جائے گا، اور کلیسیا چاہتی ہے کہ نہ جائے وہ وہاں تاکہ وہ دکھ نہ اٹھائے۔ لیکن پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ مار کھانا اور دکھ سہنا تو چھوٹی بات ہے، میں تو جان دینے کو تیار ہوں۔ جب خدا کی مرضی یہ ہے تو میں تیار ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اور پھر کلیسیا بھی اسے خدا کی مرضی جان کر قبول کر لیتی ہے۔ افسیوں باب نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 6، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو۔
ہم اپنے اپنے حصے کا کام، اپنی محنتیں، اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض، اپنی جاب، اپنا بزنس یہ سمجھ کر کریں کہ ہم خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں. خدا کی مرضی قبول کریں چاہے ہمیں اس میں تکلیف کیوں نہ ہو. تو ضروری ہے خدا کی مرضی کو قبول کرنا اور اس سے پورا کرنا. اہم باتیں ہیں یہ. خدا کی مرضی خدا کے لیے اہم ہے کیونکہ اس نے سب کچھ اپنی مرضی سے بنایا اور سب چیزوں میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی پوری ہو. ایمانداروں کی یہ خواہش رہی کہ خدا کی مرضی جانیں اور اس سے پورا کریں. ہم مسیحیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی جانیں، سمجھیں، قبول کریں اور اس پر عمل کریں. خدا کی مرضی کئی طرح کی ہے اور بائبل اس میں ہمیں سکھائے گی کہ خدا کی مرضی کتنی طرح کی ہے. پہلی قسم خدا کی مرضی کی، خدا کی اٹل مرضی جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. خدا نے کہا روشنی ہو جا، ممکن نہیں تھا کہ اندھیرا رہتا، روشنی ہو گئی. خدا نے چاہا کائنات بنائے، کوئی روک نہ سکا، نہ کوئی روک سکتا تھا. خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ گناہ میں گرے انسان کی نجات کا بندوبست کرے. اور خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا جہان کا گناہ اٹھا لے. کوئی روک نہیں سکتا تھا یسوع کو صلیب سے. ابلیس بھی زور لگاتا رہا کہ یسوع کو صلیب تک نہ پہنچنے دے، لیکن روک نہ سکا. خدا کی مرضی تھی کہ خدا کا بیٹا انسان بن کے دکھ اٹھائے اور تمام جہان کے لیے اپنی جان دے دے. کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی. بدن کی حالت میں خداوند یسوع مسیح جب دکھ سہتا ہے، گتسمنی باغ میں سوال کیا، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ مرضی یہ تھی کہ یسوع صلیب پر چڑھایا جائے. یسوع نے خود کہا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں غیر قوموں کے ہاتھ حوالے کیا جائے اور اونچے پر چڑھایا جائے. یہ پہلی قسم ہے خدا کی مرضی کی، اور یہ صرف خدا خود انجام دیتا ہے. خدا کسی پہ نہیں چھوڑتا ایسے کام جو خدا کی اٹل مرضی ہے. دوسری قسم خدا کی مرضی کی ہے ایسی مرضی جس میں انسانوں کو ماننے یا نہ ماننے کی آزادی دی گئی ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم انسان آپس میں محبت سے رہیں. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم محبت سے رہیں یا نہ رہیں. خدا نے اپنی مرضی ظاہر کر دی. میری مرضی یہ ہے کہ تم چوری نہ کرنا. کتنی دنیا ہے جو چوری کرتی ہے. جتنے بھی حکم ہیں خدا کے، بائبل مقدس میں جتنے حکم لکھے ہوئے ہیں کہ تم ایسا کرنا یا ایسا نہ کرنا، یہ سب خدا کی وہ مرضی ہے جو ہم پر ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس میں ہمیں آزادی دی گئی ہے. خدا نے انسانوں کو روبوٹس کی طرح نہیں بنایا کہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ انہیں چلاتا رہے. خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی. خدا نے فرشتوں کو آزاد مرضی دی. اسی لیے 1/3 فرشتے ابلیس کے ساتھ مل گئے. ابلیس بھی پہلے فرشتہ تھا، اس نے بھی اپنی مرضی کر لی اور خدا سے بغاوت کر لی. 1/3 فرشتے اپنے ساتھ ملا لیے اور پھر زمین پر انسانوں کو اس نے ورگلا لیا، اور حوا اور آدم دونوں، اور پھر اس کے بعد پوری نسل انسانی آج کے دن تک ہم سب اپنی مرضی سے، اپنی چوائسز کے ساتھ خدا کی مرضی رد کرتے ہیں. ایک مرضی ہے جو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں خدا ہی سارا کچھ کرتا ہے. اور دوسری مرضی یہ ہے کہ جو خدا نے انسانوں کو بتا دی کہ میں یہ چاہتا ہوں، تم اس کے بارے میں یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن انسان کو آزادی دے دی کہ وہ خود چوز کرے، خود منتخب کرے کہ وہ کیا کرتا ہے. اور تیسری مرضی پوشیدہ مرضی ہے خدا کی، the secret will of God، جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا.
استثناء 29واں باب اور 29ویں آیت میں لکھا ہے غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو غیب کی ہیں، وہ خدا جانتا ہے، اور اعمال پہلا باب اور 7ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں خدا نے صرف اپنے علم میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ کچھ کام، کچھ فیصلے، کچھ منصوبے ایسے ہیں، کوئی باتیں ایسی ہیں جو خدا نے ابھی تک کائنات میں کسی پر ظاہر نہیں کی، صرف خدا کو خود کو ہی معلوم ہے۔ جو باتیں ابھی تک خدا نے ظاہر نہیں کی، ہمیں ان کی بابت زیادہ سوچنے اور بحث کرنے کی، آرگیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو باتیں خدا نے اپنے علم میں پوشیدہ رکھ چھوڑی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ کچھ باتیں ہیں جو خدا نے ظاہر کر دی ہیں، ہم ان تک رہیں۔ جو بھی ظاہر نہیں کی، ہم ان کے بارے میں دعوے نہ کریں کہ خدا ایسا کرے گا یا ہم ایسا کر کے دکھا دیں گے۔ خوف میں رہنا چاہیے۔ اب خدا کی مرضی کیسے معلوم کریں؟ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری سوال ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، خدا کی مرضی ہے، ہم قبول کرتے ہیں کہ خدا مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی مرضی چلے، لیکن اس کی مرضی ہے کیا؟ میری بابت، میرے خاندان کی بابت، میرے کاروبار کے لیے، میرے معاملات کے لیے، میرے سارے کاموں میں خدا کی مرضی کیا ہے؟ میں کیسے معلوم کروں خدا کی مرضی؟ خدا کے کلام میں سے کچھ ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، دعا اور روزے میں ٹھہر کر خدا سے بات چیت کے ذریعے خدا سے بات کریں کہ خداوند میں زندگی کے سارے معاملات کو پیچھے چھوڑ کر، اپنے بدن، جان اور روح کی دیگر خوشیوں کو پیچھے چھوڑ کر، اپنی لذتوں اور اپنی چوائسز کو پیچھے چھوڑ کر، بالکل تیرے حضور میں تیری طرف کان لگائے، تیری طرف دل لگائے، تیری طرف سوچ لگائے، تیری حضوری میں بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھی ہوئی ہوں تجھ سے بات کرنے کے لیے کہ اس معاملے میں تیری مرضی کیا ہے۔ عزرا کی کتاب میں 8واں باب ہے اور 21ویں آیت میں اعلان کیا گیا، روزے میں ٹھہر کر آؤ ہم خدا سے اپنے اور اپنی اولاد کی بابت سیدھی راہ طلب کریں، خدا سے پوچھیں خداوند تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا مرضی ہے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے مستقبل کے لیے تیری کیا مرضی ہے۔ اور اعمال 13واں باب ہے 2 سے 3 آیت، کلیسیا روزے میں ٹھہر کر دعا کر رہی تھی۔ روح القدس نے روزوں اور دعاؤں کا جواب دیا اور ان سے کہا کہ پولس و برناباس کو مخصوص کر کے بھیج دو۔ جواب مل گیا۔ تم کیا چاہتے تھے کہ خداوند ہم کیا کریں؟ ہم دعا کر رہے ہیں، روزوں میں ٹھہر کر دعا کر رہے ہیں۔ وہاں روزہ نہیں، روزوں میں ٹھہر کر، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کئی دن سے روزے رکھ رہے ہوں۔ کلیسیا مل کر روزے میں ٹھہر کر دعا کر رہی تھی خدا کی مرضی جاننے کے لیے، اور خدا نے کہا کہ میرے لیے ان 2 اشخاص کو مخصوص کر دو اور انہیں بھیج دو۔ ہم خدا کی مرضی اپنی زندگی میں، اپنے خاندان کی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے سارے معاملات میں خدا کی مرضی جاننے کے لیے سب سے پہلے خدا کے حضور آئیں، دعا اور روزے میں ٹھہریں، خدا سے بات کریں، خدا سے منت کریں، اے خدا تو اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر۔ خدا ضرور ظاہر کرے گا، خدا کے اپنے طریقے ہیں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا نشان دے گا، ایسی بات کرے گا آپ سے کہ آپ سمجھ جاؤ گے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ دعا اور روزے میں ٹھہر کر خدا سے بات چیت کریں،
بات چیت، کنورسیشن میں نے اس لیے لکھا کیونکہ دعا عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جی بول دیا اور دعا ہو گئی. ہم خدا کی آواز سننے کا وقت دیتے ہی نہیں. ہم دعا کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جب خدا بات کرنے لگتا ہے ہم کہیں اور جا چکے ہوتے ہیں. خدا کی طرف سے تو جواب ہم سنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہماری دعائیں ریڈیو کی طرح خدا کے پاس پہنچ جائیں اور خدا صرف سنتا رہے اور اس کا جواب ہم تک نہ آئے. ہماری دعائیں ٹیلی فونک ٹاک ہونی چاہیے، فون پہ بات کرنے کے جیسی ہونی چاہیے کہ ایک شخص بات کرتا ہے پھر دوسرا جواب دیتا ہے، پھر بات ہوتی ہے، پھر سامنے والا جواب دیتا ہے. ہم گفتگو رکھیں، بات چیت رکھیں خدا کے ساتھ. خدا سے کہیں میری یہ پریشانی ہے، مشکل ہے، میں کیا کروں، اور پھر خدا کو وقت دیں کہ وہ بات کرے. خدا کو بات کرنے کا موقع دیں. دعا میں، روزے میں ٹھہریں، خدا سے مرضی دریافت کریں. خدا ضرور اپنی مرضی ظاہر کرے گا، اور خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کے ذریعے ہم خدا کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں. خدا کی مرضی کتاب مقدس میں سے اپنے لیے تلاش کریں. میں کیا کروں؟ میں اس معاملے کو کس طرح سے سلجھاؤں؟ خدا کے کلام میں سے پڑھیں ایسے واقعات اور وہ سارے معاملات کے جو آپ کے معاملے سے ملتے جلتے ہیں. آپ ان مثالوں کو سامنے رکھیں کہ ایسے حالات میں نبیوں نے کیا کیا، رسولوں نے کیا کیا، یسوع نے کیا کیا، یا دوسرے ایمانداروں نے کیا کیا. تو جن معاملات میں، جن باتوں میں بائبل مقدس میں کلیئر تعلیم ملتی ہے اس میں خدا کی مرضی شامل ہے. اس میں یہ مت کہیں کہ مجھے خدا کی مرضی کا پتہ نہیں ہے، میں کیا کروں. بائبل ان معاملات میں کلیئر ہے، بائبل میں سے خدا کی مرضی معلوم کر لیجئے. اور خدا کے خادموں کے ذریعے آپ خدا کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں. جیسے یہوشفت شاہ یہودا نے خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے کہا کہ کوئی خدا کا نبی بلاؤ، میں اس سے پوچھوں. سلاطین کی پہلی کتاب 22ویں باب میں مکایا نبی کو بلایا گیا، اور پھر سلاطین کی دوسری کتاب 3 باب میں الیشا نبی سے گزارش کی گئی کہ تو خدا کی مرضی ہم پر ظاہر کر. 2 الگ واقعات، 2 الگ نبی، لیکن شخص ایک یہوشفت بادشاہ. وہ چاہتا تھا خدا کی مرضی پوری ہو، وہ تلاش میں تھا اور وہ خدا کے خادموں سے پوچھتا ہے. ہم بھی مسیحی ایماندار اپنی اپنی کلیسیا کے پاسبانوں سے رابطہ رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے پاسبان یا خدا کے کسی اور خادم سے رابطہ کریں اور اس سے کہیں کہ میری زندگی کے معاملات کے لیے تو بتا میں اس معاملے میں کیا کروں، خدا کی کیا مرضی ہے. بلکہ آپ اپنی کلیسیا کے پاسبان سے رابطہ کریں. پہلے آپ خود دعا اور روزے میں ٹھہریں، خداوند تیری مرضی ہم پر ظاہر ہو. پھر خدا کے کلام میں سے دیکھیں کہ ان معاملات میں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. اور پھر اگر آپ کے سمجھنے میں مشکل ہے تو آپ خدا کے خادم کے پاس جائیں، اس سے رابطہ کریں، اس سے کہیں کہ تو ہم پر خدا کی مرضی ظاہر کر، ہمارا یہ معاملہ ہے اور اس میں ہم کیا کریں. ہم خدا کی مرضی معلوم کرنا چاہیں، دعا کریں، روزے میں ٹھہریں، خدا کا کلام پڑھیں، خدا کے خادموں سے رابطہ کریں. اور اگر فیصلہ بہت مشکل لگے، انتخاب مشکل ہو جائے کہ یہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو قرعہ ڈال لیجئے. امثال 16 باب میں لکھا ہوا ہے قرعے کی بابت، قرعہ گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے. یونا 1 باب 7ویں آیت قرعہ ڈالتے ہیں کہ دیکھیں کہ کس کی وجہ سے یہ عذاب، یہ مصیبت ہم پر ہے. تو یونا کے نام ہی قرعہ نکلتا ہے، درست نکلتا ہے. پھر اعمال 1 باب ہے 24ویں سے 26ویں آیات میں جب یہودا اسکریوتی کی جگہ 12واں رسول مقرر کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، خدا تو سب دلوں کا حال جانتا ہے، تو چن کہ کسے تو نے چنا ہے کہ اس 12ویں کی جگہ لے لے. اور پھر 2 لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور اس میں سے قرعہ ڈالا جاتا ہے اور خدا اس سے چن لیتا ہے اور وہ 12واں رسول ٹھہرتا ہے. آپ قرعہ ڈال سکتے ہیں لیکن دعا روزے کے بعد. آپ یہ مت کریں
کہ چلو جی ابھی فیصلہ کرنا تو قرعہ ڈال لیں. یہ تو امیجیٹلی خدا کو بیچ میں لائے بغیر آپ نے کیا ہے. آپ دعا روزے میں پہلے ٹھہریں, خداوند اپنی مرضی ظاہر کر, اور پھر خدا سے کہیں کہ قرعہ ڈال رہے ہیں, یہ معاملات ہیں, ان میں سے ہم کیا کام کریں, کیا تیری مرضی ہے. پھر قرعہ ڈالیے خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے. اور پھر خدا سے آپ نشان مانگ سکتے ہیں. پیدائش 24واں باب ہے, ابراہیم کا نوکر الیعزر جاتا ہے اسحاق کے لیے بیوی تلاش کرنے کو, اور وہ خدا سے دعا کرتا ہے, خدا جب میں اس کنویں پر آ گیا ہوں, جو لڑکی یہاں آئے اور میں اس سے کہوں کہ تو مجھے پانی پلا, اور وہ مجھے پلا دے, اور مجھے یہ بھی کہے کہ میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دیتی ہوں, تو یہ نشان ہوگا کہ وہی لڑکی تو نے چنی ہے اور میرا سفر تو نے مبارک کر دیا ہے. نشان مانگا. جدعون نے نشان مانگا خدا سے قضات 6 باب میں کہ میں بھیڑ کی اون کھلیان میں رکھ دوں گا, سو اگر اوس فقط اون ہی پر پڑے اور آس پاس کی زمین سوکھی رہے تو میں جان لوں گا کہ تو اپنے قول کے مطابق بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں کے وسیلے سے رہائی بخشے گا. خدا نے ایسا ہی کیا. پھر ریورس کر کے دوسری بار کہا نہیں اب ایسا ہو جائے. خدا نے دوسری بار بھی ایسا کر دیا. نشان مانگی ہے. نشانوں سے خدا گھبراتا نہیں ہے, خدا انسلٹ فیل نہیں کرتا, بلکہ اپنے لوگوں کی درخواستیں پوری کرتا ہے. کچھ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. خدا کی مرضی ہمارے لیے بہترین ہے. کبھی یہ مت سوچئے کہ خدا کی مرضی میرے لیے ہے ہی بری. نہیں, خدا کی مرضی ہمارے لیے بہترین ہے, صرف ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا, اس کا اندازہ نہیں ہوتا. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. خدا خود کہتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات جانتا ہوں, وہ سلامتی کے ہیں برائی کے نہیں. اور خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا کہ لوگ ہلاک ہوں, لوگ پیرش ہوں, لوگ مریں, فنا ہوں. خدا کی مرضی ہمارے لیے بہترین ہے. اس کے خیالات ہمارے لیے سلامتی کے ہیں, پراسپیرٹی کے ہیں. اور خدا کی مرضی پر چلتے ہوئے ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. پولس رسول کی مثال میں نے بتائی, وہ خدا کی مرضی پہ چل رہا ہے, خدا کی خدمت کر رہا ہے, اور نبوت ہوئی کہ تو یروشلم میں دکھ اٹھائے گا, تجھے مارا جائے گا, ستایا جائے گا. وہ قبول کرتا ہے, میں جاؤں گا, میں تو مرنے کو بھی تیار ہوں. اور پطرس کے پہلے خط میں 3 باب 16 سے 18 آیت میں ہمیں ایمان کی وجہ سے, خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ سے, مسیحی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ دکھ دیں, مصیبتوں سے ہمیں گزرنا پڑے. کوئی پرواہ نہ کریں, کیونکہ وہ دکھ ہمارے ایمان کی وجہ سے آ رہے ہیں, ہماری سچائی کی وجہ سے آ رہے ہیں. خدا نہیں دے رہا, وہ لوگ دکھ دے رہے ہیں, لیکن خدا نے ہونے دیا کہ ہم ان دکھوں سے گزریں. خدا اجازت دے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ لوگ میرے ایمانداروں کو دکھ دینا چاہتے ہیں, چلو تم اپنا یہ شوق پورا کر لو. لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا اینڈ پوائنٹ؟ وکٹری آف گاڈس پیپل. خدا کے لوگوں کی جیت ہوتی ہے. خدا کے لوگوں کو خدا اپنے جلال میں شامل کرتا ہے, انہیں فتح اور سربلندی دیتا ہے. سو خدا کی مرضی پر چلتے ہوئے ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے, ذہن میں رہے, لیکن اس کا انجام بہترین ہوگا, خوبصورت ہوگا, خوشحالی اور ترقی اور اقبال مندی اور سرفرازی, پراسپیرٹی اور وکٹری ہوگا. ہماری زندگی میں بہت سارے دکھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتے ہیں. جب ہم خدا اور اس کی مرضی کو ناپسند کر دیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے, تاکہ نالائق حرکتیں کریں, گناہ کرنا شروع ہو جائیں, اور گناہوں میں ہمیں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے, جاؤ یہ تمہاری مرضی ہے, میں نے تمہیں چھوڑ دیا, اب میں تمہیں روکوں گا نہیں, تمہیں ٹوکوں گا نہیں, بلکہ آخر میں تمہیں سزا دوں گا. یعقوب پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا آزما رہا ہے. نہیں,
نہ خدا بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ اس طرح سے وہ آزماتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں میں پھنس کر گناہ کر دیتا ہے۔ ہماری خواہشیں گناہوں کو اور پھر موت کو جنم دیتی ہیں۔ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور دکھ خدا کی مرضی سے نہیں، ہم اپنے کاموں کی وجہ سے دعوت دے کر بلاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری مصیبتیں ہمارے اپنے غلط کاموں، گناہوں، بدیوں، ناراضگیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ یہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا نے ہمیں چوائسز دی ہیں۔ خدا نے اپنی ایک مرضی پر ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو۔ جب ہم نہیں مانتے تو پھر اس کا انجام ہمیں بھگتنا ہے۔ خدا کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ ہم مصیبتیں سہیں گے اپنی چوائسز کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ خدا کا اس میں ہم کوئی قصور نہیں نکال سکتے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بدی کے کاموں میں شامل کر لے، اپنی کمائی ناجائز کاموں میں اڑانا شروع کر دے، اپنے بدن کو ایسی ناپاک چیزوں کی لت میں مبتلا کر لے جو اس کے بدن کو برباد کر دیں، اور اس کا پیسہ برباد ہو جائے، اس کا کاروبار برباد ہو جائے، اس کے رشتے برباد ہو جائیں، تو اس میں خدا کی کیا غلطی ہے؟ خدا کی مرضی یہ نہیں تھی، یہ آپ نے چوائسز اپنائی ہیں، یہ آپ کی چوائسز تھیں، آپ کی مرضی تھی کہ ایسا ہو۔ خدا کی مرضی تو یہ تھی کہ آپ محنت کرتے، خدا سے پیار کرتے، اپنے خاندان سے محبت کرتے، اپنے جسم سے محبت رکھتے۔ یہ خدا کی ہیکل ہے، جو اس سے برباد کرتا ہے خدا اس سے برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنی چوائسز سے غلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر انجام بھگتتے ہیں۔ اس میں خدا کی مرضی نہیں ہوتی، اور ہمیں خدا کی مرضی کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کی مرضی پوری ہو، اس کی مرضی کے پورا کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یرمیہ 29واں باب 11ویں سے 12ویں آیت، خدا نے کہا میرے خیالات تو سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں۔ تم مجھے پکارو گے تو میں سنوں گا اور جواب دوں گا۔ بلاؤ گے جب اپنے معاملات میں مجھے شامل کرو گے تو میں شامل ہو جاؤں گا۔ ہمارا کردار رہتا ہے خدا کو شامل کرنا، خدا سے درخواست کرنا، خدا کو پکارنا۔ یوحنا 3واں باب اور 16ویں آیت ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ تو ایمان لانا ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں خدا کے بیٹے پر، اس نجات کو پانے کے لیے جو اس کے بیٹے کے وسیلے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ ہم ایمان لائیں، ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یوحنا باب نمبر 6 ہے اور 40ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ ایمان لانا یسوع پر ہمارا کام ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر ہم خدا کے پاس نہیں جا سکتے، خدا کو دیکھ نہیں سکتے، خدا کو جان نہیں سکتے، خدا کے ساتھ رشتہ ہمارا قائم نہیں ہو سکتا، ہمیں نجات نہیں مل سکتی، ہمیں ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی۔ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کو پکاریں، ہم خدا سے درخواست کریں، ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور کوشش کریں تجربے سے کہ خدا کی مرضی معلوم کرتے رہیں۔ ہر روز خدا کی مرضی معلوم کرتے رہیں۔ خداوند آج کے دن میں بہت سے کام کرنے ہیں، لیکن جو تیری مرضی ہے ان راہوں پر مجھے لے چل۔ جو کام تو چاہتا ہے میں کروں، ان کے کرنے کی طرف میری رہنمائی بھی کر اور میری مدد بھی کر۔ ہر روز ہم تجربے سے خدا کی مرضی معلوم کرتے رہیں۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، خدا کو پکارنا ہے، خدا کے پاس جانا، اس سے رفاقت رکھنی ہے، اس کے بیٹے پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بیٹے کے وسیلے ہمیں خدا کی مرضی معلوم ہو سکتی ہے، اور ہم ہر روز خدا کی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہیں۔